بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے کامل اور مکمل مذہب بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نہ ترقی کے مخالف ہے اور نہ نئی ریسرچ کے خلاف ہے، بلکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے وہ کوئی نئی ایجاد کرتا ہے، وہ نئی چیز بناتا ہے، تو شریعت میں اس نئی ایجاد ہونے والی چیز کے بھی احکامات ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے دین کامل اور مکمل ہو۔ نئی ایجادات میں جس کا انسان کو سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے اس میں آج کل موبائل بھی ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب موبائل فیشن تھا یا پیسے والے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب موبائل کی ضرورت بن گیا ہے، یعنی اس کا ہونا یہ ضروری ہے ضرورت کی وجہ سے۔ تو اب جو چیز ضروری ہو شریعت اس کے احکام نہ بتائے، ایسا نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہر وہ نئی ایجاد، ہر وہ نئی ریسرچ جس کو سنت شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو نئی ایجاد کا استعمال بھی آدمی کو دین پر عمل کرنے کے برابر جو ہے سمجھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا گویا دین پر عمل کر رہا ہے، چونکہ دینی رہنمائی میں وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ بے دینی نہیں کہلائے گا۔ چنانچہ بہت سارے مسائل موبائل کے تعلق سے ہیں، آج 2-3 ضروری موبائل کے تعلق سے مسائل ہیں۔ ایک سب سے عام مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی دوسرے آدمی کو فون کرتا ہے تو جس کے پاس فون کیا جاتا ہے تو اس میں 2 بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کی اجازت کے بغیر اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر کسی موقع سے اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے، اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی آواز کو ریکارڈ تو نہیں کرتا لیکن بات کرنے والے کی سے جو بات کرتے وقت اپنے اسپیکر کو آن کر دیتا ہے۔ اب بات کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں سامنے والے سے بات کر رہا ہوں، حالانکہ سامنے والا اس کی آواز کو اور 4 لوگوں کو سنا رہا ہے۔ تو کیا کسی کی آواز ریکارڈ کرنا اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے علم میں لائے بغیر مائک کو اسپیکر کو آن کر دینا، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سامنے والے کے اگر علم میں آ جائے کہ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے یا یہ کہ مجھ سے بات کرنے والا مائک کو اسپیکر کو آن کر کے بات کر رہا، تو بات کرنے کے انداز اس کا بدل جائے، وہ سلیقے سے بات کرنے لگے یا سہم کے بات کرنے لگے، تو اب سمجھنا یہ چاہیے کہ سامنے والے کی اجازت کے بغیر اس کی آواز کو ریکارڈ کرنا یا اس کی اجازت کے بغیر اسپیکر آن کر کے اس سے بات کرنا، یعنی اس کی گفتگو کو دوسروں کو سنانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہوتی ہے اسی کے علم میں رہنی چاہیے۔ جب وہ سب کے علم میں آ گئے تو پھر مجلس امانت کے ساتھ کا نہیں، تو یہ امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے۔ لہذا بغیر اجازت کے آواز ریکارڈ کرنا یا بغیر سامنے والے کی اجازت اسپیکر کھول کر بات کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل فون کی گھنٹی پر قرآن کی آیتیں یا احادیث مقدسہ کو لگانا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کے سلسلے میں علماء نے 2 باتیں لکھی۔ اصل اصول یہ ہے الامور بمقاصدہا، کہ کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو بطور تذکیر ذکر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گھنٹی لگانے والے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیات وغیرہ بجیں گی تو مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، ذکر کرنے کی توفیق ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تو جائز ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیت کو اس لیے لگایا جائے گا تمہارا فون آیا سن لو، یعنی متوجہ کرنے کے لیے اگر اس کو لگایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نام کی، رسول اللہ کے کلام کی بے ادبی ہے، اس لیے علماء نے اس کو منع لکھا ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ آتا ہے ایس ایم ایس کا۔ تو جیسے کال کے ساتھ فون پر بات کرنا جائز ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی بات کرنا جائز ہے۔ ایس ایم ایس کے سلسلے میں 2 خاص بات یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے
کہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے دینی پیغامات کو بھیجنا، دینی باتوں کو بھیجنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن قرآن کی آیت کو بھیج کر کے صرف القرآن لکھ دینا یا حدیث کو بھیج کر صرف الحدیث لکھ دینا یہ کافی اور درست نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کی آیت بھیج رہے ہیں تو اس کو حوالے کے ساتھ بھیجیے، اگر آپ حدیث بھیج رہے ہیں تو حدیث کی کتاب کے حوالے کے ساتھ بھیجیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دینا یہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ تو ایک بات تو ایس ایم ایس کے تعلق سے یہ ہے کہ ایس ایم ایس کو باحوالہ بھیجیے، یعنی جس ایس ایم ایس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو پروف کے ساتھ بھیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایس ایم ایس بہت سے لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ ایس ایم ایس ہے، اگر اس کو 10 لوگوں کو بھیج دو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا، اور 100 لوگوں کو بھیج دو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اور اگر تم نہیں بھیجو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ خلاف شرع، بالکل واہیات بات ہے، شریعت میں اس قسم کے پیغامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے میسج ہوتے ہیں کہ کوئی مہینہ، اردو کا مہینہ شروع ہوا تو اس میں بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی، اور اس مہینے کی مبارکباد دے دے گا تو یہ جنت واجب ہو جائے گی۔ میرے علم کے مطابق، میں نے بہت تو نہیں پڑھا لیکن جتنا پڑھا ہے اس میں کہیں یہ نہیں پڑھا کہ کسی مہینے کی مبارکباد دینے کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتلائیے گا کہ مہینے کی مبارکباد دینے کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے فون پر کسی دوسرے کا غلطی سے بیلنس آ جاتا ہے، یعنی آدمی کا موبائل ریچارج ہو جاتا ہے۔ اب جس نے ریچارج کیا نہ تو اس کو جانتا ہے اور نہ اس سے کہا ہے، بلکہ وہ دھوکے سے، غلطی سے آدمی کا فون ریچارج ہو گیا۔ اب اس ریچارج ہونے والے جس کا فون ریچارج ہو گیا ہے وہ کیا کرے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس آدمی کے نمبر سے آپ کا فون ریچارج ہو گیا ہے اس سے جہاں تک ہو سے رابطہ کر کے اس کو اس کے پیسے جتنی مقدار میں آپ کے فون میں آئے ہیں اتنے پیسے واپس کرنا ضروری اور واجب ہے۔ بغیر اس کے پیسے کو واپس کیے ہوئے اس بیلنس کا استعمال جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے بیلنس ڈلوایا ہے، یعنی نہیں معلوم کس نے ڈلوایا ہے اور اس کی پتہ بھی نہیں لگ پا رہی ہے، تو اب جس آدمی کے موبائل میں بیلنس ڈلا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، یا تو وہ مالدار ہے یا فقیر ہے۔ اب اگر وہ مالدار ہے تو اس کو مالک معلوم نہ ہونے کی صورت میں جتنے کا موبائل ریچارج ہوا ہے اتنا روپیہ صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے اس کی طرف سے جس نے وہ بیلنس ڈلوایا ہے۔ اور اگر جس کا بیلنس ڈلا ہے وہ غریب اور فقیر ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس بیلنس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کے اصل مالک تک اس کو پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی حاجت مند گری پڑی چیز کو اٹھا لے جس کا وہ خود بھی محتاج ہو تو ایسی صورت میں اس کو خود استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ موبائل کے تعلق سے ایسے احکامات ہیں جن کا روزمرہ آدمی کو سابقہ پڑتا ہے، اگر ہم ان احکامات کے ساتھ موبائل کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے سے اس چیز سے فائدہ اٹھانے والے بھی بن جائیں گے۔